مال تجارت اور اس کی زکوٰۃ۔ محمد اکرم صاحب لکھتے ہیں، مفتی صاحب، مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جسے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے، اور اگر خریدنے یا میراث میں ملنے کے بعد تجارت کی نیت کی تو اب وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ مثلا زید نے موٹر سائیکل اس نیت سے خریدی کہ اسے بیچ دوں گا اور نفع کماؤں گا، تو یہ مال تجارت ہے۔ اور اگر اپنے استعمال کے لیے خریدی تھی، اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، صرف استعمال کی تھی، مگر خریدنے کے بعد نیت کر لی کہ اچھے دام ملیں گے تو بیچ دوں گا، یا پختہ نیت ہی کر لی کہ اب اس کو بیچ ڈالنا ہے، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ خریدتے وقت کی نیت پر زکوٰۃ کے احکام مرتب ہوں گے۔ وراثت میں چھوڑا ہوا مال تجارت۔ اگر کسی نے وراثت میں مال تجارت چھوڑا تو اگر اس کے مرنے کے بعد وارثوں نے تجارت کی نیت کر لی تو زکوٰۃ واجب ہے۔ مال تجارت کا نصاب کیا ہے؟ مال تجارت کی کوئی بھی چیز ہو جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب یعنی 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ادھار میں لیا ہوا مال۔ ادھار میں لیے ہوئے مال کو اصل مال سے تفریق کرے، جو باقی بچے اس کی زکوٰۃ ہے۔ ہول سیل تھوک کے نرخ کا اعتبار ہوگا یا ریٹیل پرچون کا؟ ہول سیل کا کاروبار کرنے والے ہول سیل کے نرخ کے اعتبار سے، اور پرچون کا کاروبار کرنے والے ریٹیل پرچون کے نرخ کے اعتبار سے قیمت نکالیں گے۔ حساب کا طریقہ۔ مال تجارت کی زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا حساب اس طرح کرے کہ موجودہ سامان تجارت کی قیمت وہ ایک طرف لکھے، پھر کرنسی نوٹ جو اس کے پاس ہوں وہ لکھے، پھر ادھار میں گئی ہوئی رقم لکھے اور ادھار میں گیا ہوا سامان تجارت لکھے، پھر ٹوٹل بنائے، پھر اس میں سے ادھار لی ہوئی رقم یا ادھار میں لیے ہوئے سامان تجارت کی قیمت تفریق کر دے۔ اب جو باقی بچے اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرے۔ یاد رہے کہ ادھار میں گئی ہوئی رقم یا سامان تجارت کی زکوٰۃ فی الحال ادا کرنا واجب نہیں، لیکن آسانی کی خاطر اسے حساب میں شامل کیا گیا ہے۔ کیا ہر سال زکوٰۃ دینا ہوگی؟ جی، مال تجارت جب تک خود یا دیگر اموال سے مل کر نصاب کو پہنچتا رہے گا، وجوب زکوٰۃ کی دیگر شرائط مکمل ہونے پر اس پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ خریدنے کے بعد نیت بدل جانا۔ اگر کسی نے کوئی چیز مثلا کار وغیرہ تجارت کی نیت سے خریدی، مگر جب دیکھا یہ کار استعمال کے لیے بہتر ہے تو بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اسے رقم کی ضرورت پیش آ گئی، اس نے کار کو بیچنے کی نیت کر لی مگر سال بھر تک نہ بیچ سکی، تو اس کار پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ اگر مال تجارت کے بارے میں ایک مرتبہ تجارت کی نیت تبدیل ہو گئی یا اس کو بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا، پھر اس پر تجارت کی نیت کی تو وہ چیز دوبارہ مال تجارت نہیں بن سکتی۔ محمد اسماعیل صاحب کہتے ہیں دکان کی زکوٰۃ۔ جناب، کاروبار کے لیے دکان خریدی تو شامل نصاب نہیں ہوگی۔ فتاوی شامی میں ہے دکانوں اور جاگیروں میں زکوٰۃ نہیں۔ ایڈوانس پر زکوٰۃ۔ کرائے پر دکان یا مکان لینے کے لیے ایڈوانس دیا نصاب میں شامل ہوگا، کیونکہ دکان یا مکان کرائے پر لینے کے لیے دیا جانے والا ایڈوانس یا ڈپازٹ ہمارے عرف میں قرض کی ایک صورت ہے، لہذا یہ بھی شامل نصاب ہوگا۔ دھوبی کے صابن اور رنگ ساز کے رنگ پر زکوٰۃ۔ اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ ایسی چیز خریدی جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا اور وہ بقدر نصاب ہو تو اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی،
اور اگر وہ ایسی چیز ہو جس کا اثر باقی نہیں رہتا تو اگرچہ بقدر نصاب اور سال بھی گزر جائے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ چنانچہ دھوبی پر صابن کی زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ دھوبی کا صابن فنا یعنی ختم ہو جاتا ہے، لہذا ایسی چیز پر زکوٰۃ نہیں۔ جبکہ رنگ ساز پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ رنگ کپڑے پر باقی رہتا ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ فتاوی ہندیہ کتاب الزکوٰۃ باب الاول جلد اول صفحہ نمبر 172۔ خوشبو بیچنے والے کی شیشیوں پر زکوٰۃ۔ عطر فروش کے پاس دو قسم کی شیشیاں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی شیشیاں جو عطر کے ساتھ فروخت ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ دوسری وہ بڑی بوتلیں یا شیشے کے جار جن میں عطر بھر کر دکان یا گھر پر رکھتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ نان بائی پر زکوٰۃ۔ نان بائی یعنی روٹیاں پکانے والا تندوری، روٹیاں پکانے کے لیے جو لکڑیاں یا آٹے میں ڈالنے کے لیے نمک خریدتا ہے، ان میں زکوٰۃ نہیں، اور روٹیوں پر لگانے کے لیے تل خریدے تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ کتابوں پر زکوٰۃ۔ اگر کسی کے پاس بہت ساری کتابیں ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ کتابوں پر زکوٰۃ واجب نہیں جبکہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ۔ وہ مکانات جو کرائے پر اٹھانے کے لیے ہوں، اگرچہ 50 کروڑ کے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، ان سے حاصل ہونے والا نفع تنہا دیگر مال کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ کی دیگر شرائط پائے جانے پر اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ کرائے پر چلنے والی گاڑیوں اور بسوں پر زکوٰۃ۔ کرائے پر چلنے والی گاڑیوں یا بسوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ہاں ان کی آمدنی پر فرض ہوگی۔ گھریلو سامان پر زکوٰۃ۔ جس کے پاس ٹی وی، کمپیوٹر، فریج، واشنگ مشین، اوون، اے سی وغیرہ ہوں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سب گھریلو سامان ہیں، خواہ انہیں استعمال کرتا ہو یا نہیں، کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے۔ سجاوٹ کی اشیاء پر زکوٰۃ۔ مکان کی سجاوٹ کی اشیاء مثلاً تانبے، چینی کے برتن وغیرہ زکوٰۃ نہیں، اگرچہ لاکھوں روپے کی ہوں۔ بیانہ میں دی گئی رقم پر زکوٰۃ۔ ہمارے ہاں بیانہ زر ضمانت کے طور پر عموماً خرید و فروخت کے پہلے اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس چیز کو ہم ہی خریدیں گے۔ یہ بیانہ محض امانت یا اجازت استعمال کی صورت میں قرض ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ بیانہ بھی شامل نصاب ہوگا۔ خریدی گئی چیز پر قبضے سے پہلے زکوٰۃ۔ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی مگر قبضہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں خریدار یا بیچنے والے کسی پر زکوٰۃ نہیں۔ خریدار پر اس لیے نہیں کہ قبضہ نہ ہونے کے سبب اس کی ملک کامل نہ ہوئی، جو کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، اور بیچنے والے پر اس لیے نہیں کہ بیچ دینے کے سبب وہ اس کا مالک نہ رہا۔ ہاں، قبضہ ہونے کے بعد خریدار کو اس سال کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ نمبر 878 پہ لکھتے ہیں، جو مال تجارت کے لیے خریدا، سال بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا تو قبضے کے قبل مشتری پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور قبضے کے بعد اس سال کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کرنسی نوٹ کی زکوٰۃ۔ کرنسی نوٹ کی زکوٰۃ بھی واجب ہے جب تک ان کا رواج اور چلن ہو۔ نوٹ کا حساب۔ جب نوٹوں کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچے تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ نوٹ کی زکوٰۃ کا حساب نصاب کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا۔ کرنسی نوٹوں کی زکوٰۃ کا جدول یعنی رقم ہے 100 روپے تو اس پر 2.5 روپے زکوٰۃ۔ رقم ہے 10 لاکھ تو اس پر زکوٰۃ ہے 25,000۔ رقم ہے 1000 روپے تو اس پر 25 روپے ہے۔ 1 کروڑ ہے تو اس پر 2.5 لاکھ، 2,50,000۔ اسی طرح آگے کر لیں۔ بیٹیوں کی شادی کے لیے جمع کی گئی رقم پر زکوٰۃ۔ اگر بیٹیوں کی شادی کے لیے رقم جمع کی اور ان کے بالغ ہونے سے پہلے ان کی ملک کر دیا تو بچیوں کے بالغ ہونے تک ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور بالغ ہونے کے بعد اگر شرائط پائی گئیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ امانت میں دی گئی رقم پر زکوٰۃ۔ مالک کی اجازت سے امانت کی رقم خرچ کی تو اس کی زکوٰۃ مالک کے ذمہ ہے۔
انشورنس کی رقم پر زکوٰۃ۔ انشورنس میں جمع کروائی گئی رقم اگر تنخواہ یا دیگر اموال سے مل کر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔